رات کے وقت ہم چھتوں پر سوئے ہوئے تھے کہ ایک نعرہ بلند ہوا، نعرہ تکبیر۔ ہم ٹرین میں سوار ہو گئے اور ٹرین روہتک سے پاکستان آنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ کھڑکیاں اور دروازے بند کر لو، سکھوں نے حملہ کر دیا ہے۔ تو لوگوں نے فوری طور پہ کھڑکیاں اور دروازے بند کر لیے کہ ہماری ٹرین میں صرف 4 راجپوت محافظ جن کا تعلق آرمی سے تھا وہ سوار ہیں، اور انہوں نے یہ جو بلوا ہوا تھا سکھوں کا ان پر فائرنگ کی اور اس سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم ناظرین، ریئل ون کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمران جعفر۔ ناظرین، اگست کا مہینہ، آزادی کا مہینہ، قیام پاکستان کا مہینہ، 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ یہ سب باتیں تو ہم کتابوں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، مگر اس کے پیچھے جو محرکات ہیں اور جو قربانیاں ہیں، جو ایک آگ اور خون کی ایک طویل تاریخ ہے، اس سے ہماری نوجوان نسل مکمل طور پر ناواقف ہے۔ وہ صرف ان کتابی باتوں کی حد تک محدود ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ ہم اس مہینے کی اس تاریخ کو ہم آزاد ہوئے، لیکن آزادی کبھی بھی ایسے نہیں ملتی۔ اس کے پیچھے ایک بے پناہ جد و جہد ہوتی ہے، اس کے پیچھے بے پناہ قربانیوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ایک ایسی شخصیت سے جو آپ کی ملاقات کا جو ہے بندوبست کیا ہے، جو شخصیت اپنے سینے میں تاریخ سموئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے خاندان کے ہمراہ، اگرچہ ان کا یہ اس وقت بچپن تھا، 7 سال کی عمر تھی، انہوں نے اپنے خاندان کے ہمراہ ہندوستان سے ہجرت کی قیام پاکستان کے بعد، اور ان تمام مسائل کو، ان تمام مصائب کو انہوں نے ان کا مشاہدہ بھی کیا، اور ان کی یادداشتوں میں وہ آج بھی محفوظ ہیں۔ تو ہم ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ کیسے ہیں؟ دعاؤں کا اثر ہے آپ کی۔ اچھا، آپ کا مکمل اسم گرامی اور آپ کا ہندوستان میں کس صوبے اور کس شہر سے تعلق تھا، اور جب قیام پاکستان کا اعلان ہوا تو جو ایک سلسلہ وہاں سے ہجرت کا شروع ہوا، تو اس سلسلے سے متعلق بتائیے گا کہ کیسے وہ سفر کا آغاز ہوا، کیسے اعلان ہوا، اور کن مسائل کا سامنا؟ مجھے دلاور حسین قریشی کہتے ہیں۔ میرے والد کا نام محمد ادریس تھا اور میرے دادا کا نام شیخ محمد سعدی تھا۔ ہم ہندوستان کے صوبہ ہریانہ کے ایک مشہور اور بڑے شہر روہتک میں رہائش پذیر تھے۔ تو روہتک میں زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی تھی، ہندوؤں سکھوں کی آبادی برائے نام تھی۔ اس وقت میں 7 سال کی عمر کا تھا اور مجھے اچھی طرح ہوش تھا، حالات اور واقعات کو میں جانتا بھی تھا، پہچانتا بھی تھا۔ 1940 کے بعد قائد اعظم نے نعرہ بلند کیا اور اس نعرے کی گونج ہمارے ضلع روہتک میں پہنچی، تو مسلمانوں کی اکثریت نے اس پر لبیک کہا اور وہ میدان امر میں کود پڑے، جلسے جلوس شروع ہو گئے۔ تو چونکہ میں بچہ تھا تو میں جلسوں میں اکثر جایا کرتا تھا، تو وہاں ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ اس وقت مجھے اتنا شعور تو نہیں تھا کہ قائد اعظم کون ہے اور پاکستان کسے کہتے ہیں، لیکن مجھے اتنا پتہ تھا کہ لوگوں کا جوش خروش دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، اور پاکستان بننے سے پہلے کشیدگی اتنی بڑھ گئی کہ وہاں پر ہندو اور مسلمانوں کا اکثر جھگڑا ہونے لگا۔ روہتک کے جو مضافاتی علاقے تھے وہاں پر اکثریت تھی سکھوں کی اور ہندوؤں کی، اور ان علاقوں میں قتل عام شروع ہو گیا، اور ہمیں پتہ چلا کہ ان علاقوں میں مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مختلف تکالیف میں مبتلا کر کے کاٹا جا رہا ہے۔ تو ہم نے بھی شہر میں اپنی تنظیمیں قائم کی، ہمارے بڑوں نے تنظیمیں قائم کی، اور اپنے شہر کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے وہاں پر بندوبست کیا۔ ایک روز کا ذکر ہے،
رات کے وقت ہم چھتوں پر سوئے ہوئے تھے کہ ایک نعرہ بلند ہوا، نعرہ تکبیر، اور نہ جانے وہ نعرہ کیا تھا، جس کے جواب میں پورے شہر میں جو لوگ سوئے ہوئے تھے انہوں نے بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور اس نعرے کے ساتھ ہی وہ بیدار ہو گئے۔ مجھے یاد ہے میں بھی اس وقت جاگ گیا، اور ہمارے بڑوں نے دیکھا کہ شہر کے باہر جنگل تھا ہمارے یہاں، وہاں پر انہیں قریب آتی ہوئی روشنی نظر آ رہی تھی، لیکن جب انہوں نے غور سے دیکھا تو وہ روشنی واپس جا رہی تھی اس نعرے کے بعد۔ جب صبح بیدار ہوئے تو دیکھا وہاں جا کر وہاں پر سکھ اور ہندوؤں کے جوتے پڑے ہوئے تھے، جوتیاں پڑی ہوئی تھی، کرپانے پڑے ہوئے تھے اور برچیاں پڑی ہوئی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ روہتک پر حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں پتہ چل گیا کہ مسلمان بیدار ہیں، اور اس لیے وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اچھا، یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ نعرہ کس نے لگایا؟ اس بات کا بالکل پتہ نہیں چلا کہ وہ نعرہ کس نے لگایا تھا۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ وہ آفاقی نعرہ تھا، وہ آفاقی نعرہ تھا، اور وہ کسی بزرگ، ایسے بزرگ نے لگایا جو وحدانیت سے تعلق رکھتا تھا اور جو مکمل مسلمان تھا، اور اس نے مسلمانوں کو بیدار کیا بچانے کے لیے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ جب وہاں سے ہجرت کا سفر شروع ہوا تو اس میں جو مسائل اور مصائب پیش آئے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے مضافاتی علاقوں میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، تو ہم بھی پھر تیار ہو گئے لڑنے اور مرنے کے لیے۔ اسی دوران ہم نے دیکھا کہ مختلف مضاحات سے، موضوع سے، قصبوں سے، دیہاتوں سے لوگوں کے قافلے بیل گاڑی اور گدھا گاڑی کے ذریعے ہمارے شہر میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ تو ہم نے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا اور عزت اور آبرو کے ساتھ اس قافلے کو پاکستان کی طرف روانہ کیا۔ تو چونکہ ہم بھی تیاری کر رہے تھے پاکستان میں آنے کی، تو اسی دوران ہمیں جو اس وقت ڈی سی تھا وہ مسلمان تھا، اس نے ہمیں حکم دیا کہ آپ قافلے میں نہیں جائیں گے، آپ ٹرین کے ذریعے پاکستان جائیں گے۔ تو ہم نے پھر ٹرین میں جانے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ تو جو ٹرین کا سفر تھا روہتک سے لاہور تک، تو اس سفر میں کیا مشکلات پیش آئیں اور کیا ایسے قابل ذکر واقعات پیش آئے؟ وقت مقررہ پر ہم ٹرین میں سوار ہو گئے اور ٹرین روہتک سے پاکستان آنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ امرتسر سے کچھ دور پہلے اچانک ٹرین رک گئی اور ہمیں ہندوؤں کے جے کال کے نعروں کی، سکھوں کے جے کال کے نعروں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اتنے میں ہمارے جو منتظمین تھے، جو نوجوان تھے، نگران تھے، انہوں نے آوازیں دی کھڑکیاں اور دروازے بند کر لو، سکھوں نے حملہ کر دیا ہے۔ تو لوگوں نے فوری طور پہ کھڑکیاں اور دروازے بند کر لیے۔ ابھی انہوں نے بند ہی کیے تھے کہ ہمیں فائر چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں پتہ چلا ٹرین روانہ ہو گئی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے معلوم کیا کہ یہ کیا واقعہ ہوا، کیوں ہوا۔ تو پتہ چلا کہ ہماری ٹرین میں صرف 4 راجپوت محافظ جن کا تعلق آرمی سے تھا وہ سوار ہیں، اور انہوں نے یہ جو بلوا ہوا تھا سکھوں کا، ان پر فائرنگ کی، اور اس سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے ڈرائیور کو مجبور کیا کہ تو گاڑی چلا، اور پھر ہم پاکستان میں داخل ہو گئے۔ جس وقت ہم پاکستان میں داخل ہوئے تو یہاں پر فلک شگاف نعروں سے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے تھے، اور ہم انہی نعروں کے دوران اتر کر پاکستان کی سرحد پر پہنچ گئے۔ غالباً وہ مقام والٹن کا تھا جہاں پر مہاجرین کے لیے کیمپ لگائے گئے تھے۔ وہاں پر ہم نے 2 دن بسیرا کیا، ہمیں اچھا کھانا کھلایا گیا، اچھا پانی پلایا گیا، اور وہاں پر ہمیں سکون سے رکھا گیا۔ اچھا دلاور حسین قریشی صاحب، ایک چیز بتائیے کہ ہماری نوجوان نسل نے ہجرت صرف لفظ کی حد تک سنا ہے، ہجرت کے جو
जिस पे ये हिजरत बीती होती है और हमारे नौजवान नस्ल की आगाही के लिए आप उसे कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि ये जो हम इतनी बड़ी कुर्बानी, एक इलाका जिसमें सदियों से आबाद थे, एक नए वतन के लिए छोड़ा, तो क्या जज्बात थे और यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या कैफियत थी, और नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें इस मुल्क के लिए, जिस मुल्क के लिए आप और आपके आबाओ अजदाद ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी, इस मुल्क के लिए नौजवानों को किन जज्बात का इजहार करना चाहिए? काश हमारी कौम और हमारे मुल्क के लीडर उस नारे को समझ पाते जो क़याम पाकिस्तान से पहले अल्लामा इकबाल के ख्वाब और कायद आज़म की तदबीर के ज़रिए पाकिस्तान कायम हुआ था। पाकिस्तान का नारा जिस वक्त लगा तो हमारे दिल में सिर्फ एक ख्याल था कि ये इस्लामी ममलकत होगी और पाकिस्तान में मदीना मुनव्वरा के तसव्वुर का इजरा होगा और हम मुकम्मल तौर पर इस्लामी कवानीन को पाकिस्तान में कायम करके और एक पाकिस्तानी रियासत का वजूद कायम करेंगे। मगर अफसोस, लियाकत अली ख़ान के शहीद होने के बाद यहाँ के जागीरदारों ने, सरमायादारों ने, सनतकारों ने मिलकर पाकिस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर नहीं होने दिया और उन्होंने पाकिस्तान में अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी थी उन कुर्बानियों को रायगा उन्होंने रायगा कर दिया और पाकिस्तान के उस नज़रिए को जिसे अल्लामा इकबाल ने पेश किया था और जिसे कायद आज़म ने मुकम्मल किया था, इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और इन्होंने यहाँ पर ज़ालिमाना और जाबराना निज़ाम कायम करके उस नज़रिए को दफन कर दिया जिस नज़रिए के तहत पाकिस्तान कायम हुआ था। तो मैं अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को ये बात बावर कराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान बनते वक्त जितनी कुर्बानियाँ हमारे आबाओ अजदाद ने दी, ये उसका तसव्वुर करें और इस पाकिस्तान को उसी नेज़ पर लाएं जिस नेज़ पर कायद आज़म और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह लाना चाहते थे। जी नाज़रीन, दिलावर हुसैन कुरैशी जैसी शख्सियात जो अपने सीने में तारीख़ को अमानतन समोए हुए हैं और ये अपने मुल्क के नौजवानों से मुल्तमिस हैं कि वो इस तारीख़ को जानें और उस हकीकत को जानें कि जिस हकीकत को लेकर ये मुल्क कायम किया गया और जो इस मुल्क के जो हुसूल के लिए जिन मकासद को मद्देनज़र रखा गया और बाद में उन मकासद को फरामोश कर दिया गया, तो ये हमारी नौजवान नस्ल पर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि उन तमाम मकासद को लेकर वो आगे बढ़ें और इस मुल्क को दुरुस्त सिमत में रवाना करें। आज़ादी सिर्फ़ मनाने का नाम नहीं है, आज़ादी सबक सीखने का नाम है। उन तमाम कुर्बानियों से, उन तमाम जो हिजरत के दौरान हमारे इन बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, इन्होंने जो जितनी भी कोशिशें जिद्दोजहद की, उन तमाम चीज़ों को याद रखा जाए और उनसे सबक सीखा जाए और इस मुल्क को दुरुस्त सिमत में मुतय्यन किया जाए। मज़ीद ऐसी दिलचस्प और मुफीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए रेल वन के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।